السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے عثمان ظفر۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم CMD کی 41 ایسی کمانڈس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو ہمارے ڈیلی لائف میں بہت زیادہ یوزفل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو CMD بھی پر بھی گرپ حاصل ہو جائے گی ان کمانڈس کے ذریعے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سرچ بار میں چلے جانا ہے، یہاں پر آپ نے لکھنا ہے CMD، اور CMD کو آپ نے کلک کر کے آن کر لینا ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس CMD کا انٹرفیس کھل جائے گا۔ اس کو فل اسکرین کر دیتے ہیں، تھوڑے سے اس کو بڑا کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر صحیح آئے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے CD یوزرز ایڈمن۔ اب ہمارے پاس جو پاتھ ہے یا جو ہماری ڈائریکٹری ہے وہ ایڈمن ہے، مگر ہم اس کو لے جاتے ہیں ڈیسک ٹاپ پر۔ تو ہم لکھیں گے CD ڈیسک ٹاپ۔ جو پہلی کمانڈ ہے ہماری وہ ہے CD کا مطلب ہوتا ہے چینج ڈائریکٹری۔ تو CD لکھنے کے بعد ہم کوئی بھی جگہ لکھیں گے تو وہ ہم جو ہے اس ڈائریکٹری میں موو ہو جائیں گے۔ انٹر کریں گے تو ہم ابھی آ چکے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ، یعنی کہ اب ہمارے پاس جو ہے ڈیسک ٹاپ پہ ایکسیس ہو چکے ہیں ہماری۔ اب ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ میں ہمارے پاس ہوگا۔ نمبر 2 پر جو کمانڈ آ جاتی ہے وہ ہے dir کی۔ dir کی کمانڈ سے ہم جو ہے جو ہمارے ڈیسک ٹاپ پہ ڈاٹا ہوگا یا جہاں پر ہماری ڈائریکٹری ہوگی، ڈائریکٹری کے سارا ڈاٹا ہمیں شو ہو جائے گا۔ dir لکھیں گے، انٹر کریں گے تو ہمارے پاس جو ڈاٹا پڑا ہوا ہے ڈیسک ٹاپ پہ تو اس کا ہمارے سارا ڈاٹا آ چکا ہے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس پورا ڈاٹا کی لسٹ آ چکی ہے، تو یہ اس کمانڈ سے ہم پوری لسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ جو کمانڈ آ رہی ہے وہ ہے dir، اور اس کے بعد بریکٹ گریٹر دین والی، اور اس کے بعد out.txt۔ یعنی کہ ہمارے پاس اگر یہ dir کا جو ڈاٹا ہے ابھی ہم نے اس کو کسی ٹیکسٹ فائل میں پیسٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، dir لکھیں گے، اس کے بعد گریٹر دین کا سائن لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جس فائل میں ہم نے سیو کرنا ہے کسی بھی فائل کا نام لکھ سکتے ہیں ہم، یہاں پر out.txt لکھ لیں گے۔ تو جو ہمارے یہ سارا ڈاٹا ہے یہ ایک فائل میں اسٹور ہو جائے گا، ڈیسک ٹاپ پہ بن جائے گی فائل، اور اس کا نام out.txt ہے۔ اس میں یہ سارا جو ڈاٹا ہمارے پاس اسٹور ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے فولڈر بنانے کی کمانڈ۔ اگر ہم نے کوئی فولڈر بنانا ہے ڈیسک ٹاپ پہ تو ہم کیا کریں گے، mkdir لکھیں گے، میک ڈائریکٹری، اور اس کے بعد فولڈر کا نام لکھ دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم نام لکھتے ہیں عثمان، انٹر کریں گے تو ہمارا عثمان نام کا ایک فولڈر کریٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس کریٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے کہ فائل کریٹ کرنے کی۔ ہم نے فولڈر تو بنانا سیکھ لیا کہ میک ڈائریکٹری سے فولڈر بن جائے گا۔ اگر ہمیں فائل بنانی ہے تو فائل کے لیے کیا لکھیں گے، نوٹ پیڈ لکھیں گے، آگے فائل کا نام لکھیں گے۔ فار ایگزامپل اگر ہم عثمان لکھتے ہیں اور ساتھ اس کا آگے جو ہے اس کے ایکسٹینشن لازمی لگانی ہے۔ اگر آپ نے TXT کی فائل ڈالنی ہے تو TXT لازمی لکھیں گے۔ انٹر ہٹ کریں گے تو آپ کی جو ہے فائل کریٹ ہو جائے گی۔ یس کریں گے آپ اس میں کچھ بھی اسٹور کر دیں گے تو آپ کی جو ہے فائل کریٹ ہو جائے گی۔ دس از مائی فائل۔ اس کو کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیں گے، کراس کر دیں گے تو جو ہے ڈیسک ٹاپ پہ عثمان نام کی فائل کریٹ ہوگی، اور اس میں جو ہے ہمارا ڈاٹا بھی اسٹور ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کمانڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس ریموو ڈائریکٹری کی۔ اس کے لیے اگر ہم نے کسی فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیسک ٹاپ سے یا کسی بھی ڈائریکٹری سے تو ہم کیا کریں گے، rmdir ریموو ڈائریکٹری، آگے فولڈر کا نام لکھیں گے۔ جیسے ہم نے جو فولڈر کریٹ کیا تھا عثمان نام کا، اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو عثمان لکھ دیں گے، اور دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو ہے عثمان کا فولڈر بھی ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح ہم کسی بھی فولڈر کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہماری جو نیکسٹ کمانڈ ہے وہ کسی اگر فائل کو ڈیلیٹ کرنا ہے، جیسے ہم نے عثمان.txt فائل جو بنائی ہے اس کو اگر ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، del لکھیں گے، لکھیں گے، اور اس کے بعد فائل کا نام لکھیں گے، فائل .txt۔ کسی فائل کے ساتھ ایکسٹینشن لازمی لکھنی ہے۔ انٹر کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے فائل بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے کاپی کی۔ اگر ہم نے اس ڈاٹا کو کاپی کرنا ہے عثمان.txt بلکہ جو وہ تو ڈیلیٹ ہو چکی ہے عثمان.txt، اگر ہم نے اس out.txt کا ڈاٹا ایک اور فائل میں کاپی کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، کاپی لکھیں گے، کاپی out.txt، اور اس کا ہم نے ڈاٹا اگر فار ایگزامپل یہاں پر ہم ایک نئی فائل بنا لیتے ہیں، پہلے اس کا نام ہم 1 لکھ دیتے ہیں تو اگر ہم نے آؤٹ کا ڈاٹا 1 میں ڈالنا ہے تو ہم کیا کریں گے، out.txt اور یا 1.txt لکھیں گے تو ہمارا جو یہ پوچھ رہے ہے کہ ڈاٹا کو اوور رائٹ کرنا ہے تو ہم یس کر دیں گے۔ انٹر کریں گے تو جو ہے ہمارا ڈاٹا 1 میں کاپی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈاٹا ہے وہ 1 میں آ چکا ہے۔ تو اس طرح ہم کسی بھی فائل کا ڈاٹا دوسری فائل میں کاپی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے موو کی۔ اگر ہم نے کسی فائل کے ڈاٹا کو ایک سے کٹ کر کے دوسرے میں بھیجنا ہے تو ہم کیا کریں گے، موو لکھیں گے، اور پہلے اس فائل کا نام لکھیں گے جس میں ڈاٹا پڑا ہوا ہے، جیسے 2.txt میں ڈاٹا پڑا ہوا ہے۔ اب ہم نے اس کو 3.txt میں ڈالنا ہے، 3.txt لکھیں گے تو انٹر کریں گے
تو یہاں لکھا آگے 1 فائل موو، یہاں پر جائیں گے تو 2 کی جو فائل ہے وہ کمپلیٹلی ڈیلیٹ ہو چکی ہے اور ڈیٹا جو ہے ٹرانسفر ہو چکا ہے 3 والی فائل میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو چکا ہے. تو اس طرح ہم ایزیلی ڈیٹا کو موو بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو کمانڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے ری نیم کرنے کی. اگر ہم نے کسی فائل کو ری نیم کرنا ہے تو کیا کریں گے، ری نیم لکھیں گے، اس کے بعد جو ہے پرانا نام اس فائل کا لکھیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم نے out.txt اس آؤٹ والی فائل کا نام چینج کرنا ہے، ہم لکھ لیں گے out.txt، یہ پرانا نام ہے اس کا، اور نیو نام اگر ہم لکھتے ہیں نیو لکھ دیتے ہیں new.txt. انٹر ہٹ کریں گے تو اس کا جو نام چینج ہو چکا ہے نیو میں چینج ہو گیا ہے. تو اس طرح ہم اس کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے ٹائپ کی. ٹائپ لکھیں گے TYPE ٹائپ. اب ٹائپ کمانڈ سے کیا ہوگا، کسی بھی ٹیکسٹ فائل کا اگر ہم نے ڈیٹا شو کرانا ہوگا کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس ٹیکسٹ فائل میں پڑھا کیا ہوا ہے، تو وہ ہمیں شو ہو جائے گا. ہم ادھر ایک نیو ٹیکسٹ فائل بنا لیتے ہیں، اور اس کا نام لکھ لیتے ہیں نیو 1 لکھ دیتے ہیں. انٹر کرتے ہیں، اس میں یہاں ہم لکھ دیتے ہیں ایپل، Ctrl+S کر کے اس کو کراس کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم ٹائپ لکھیں گے تو یہاں پر new1.txt لکھیں گے تو ہمارے پاس جو new1 کا ڈیٹا ہے اس میں ہم نے کیا لکھا تھا، ایپل لکھا تھا، وہ ہمیں یہاں پر شو ہو چکا ہے. تو یہاں اس طرح ہم کسی فائل کا ڈیٹا جو ہے وہ شو کرا سکتے ہیں. نیکسٹ جو کمانڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکو کمانڈ سے ہم کسی بھی ہمارے پاس میسیج ہوگا اس کو پرنٹ کرا سکتے ہیں. کسی میسیج کو پرنٹ کرانے کے لیے ہم ایکو جو ہے کمانڈ کا یوز کرتے ہیں. آپ ایکو لکھیں گے، ایکو بعد جو بھی آپ نے میسیج لکھنا ہوگا، فار ایگزامپل آپ نے دس از مائی کمپیوٹر، تو اب جو ہے یہ جو آگے ہم نے میسیج لکھا ہے یہ ایز اٹ از پرنٹ ہو جائے گا نیچے. انٹر کریں گے تو دس از مائی کمپیوٹر جو ہے ایز اٹ از میسیج پرنٹ ہو چکا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے CLS کی. اب ہمارے پاس جو اسکرین ہے بہت ساری میسی ہو چکی ہے، بہت زیادہ ڈیٹا آ چکے ہیں، اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا ہے. تو اگر ہم نے سب اسکرین کو کلیئر کرنا ہے تو ہمارے پاس جو کمانڈ آتی ہے وہ ہے CLS کی. CLS لکھیں گے تو ہماری جو پوری اسکرین ہے وہ صاف ہو جائے گی اور ہمارے پاس بالکل ہی نیو انٹرفیس آ جائے گا. باقی پورا جو ہے میسیج وہ سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ آتی ہے وہ ہے پنگ کی. پنگ کمانڈ سے ہم کسی بھی جو ہمارے پاس ہوگا آن لائن کسی چیز کو پنگ کر سکتے ہیں، نیٹ ورک کو پنگ کر سکتے ہیں. PING لکھیں گے. آگے اگر ہم نے google.com کو پنگ کرنا ہے، google.com لکھ دیں گے. انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس جو google.com یہ چیک کرے گا google.com کو ہم پنگ کر سک رہے ہیں یعنی اس کو ایکسیس کر سک رہے ہیں، نہیں تو اس کا یہ جو ہے سارا ایڈریس وغیرہ ڈال دے گا اور اس کو 2-3 بار چیک کرے گا کہ یہ کتنے ٹائم میں میسیج بھیج رہا ہے اور ریسیو کر رہا ہے. تو اس سے ہم جو ہے سارے اپنے نیٹ ورک کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نیٹ ورک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اس کے بعد جو دوسری کمانڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے، اگر ہم نے چیک کرنا ہو کہ ہمارے پاس ایکٹیو نیٹ ورک کنیکشن کون سے ہیں تو اس کے لیے جو کمانڈ یوز ہوتی ہے وہ ہے نیٹ اسٹیٹ سے ہمارے پاس سارے جو ایکٹیو کنیکشن جو ہیں وہ سارے ہمارے پاس شو ہو جاتے ہیں کہ یہ کنیکشن جو ہے ہمارے پاس ایکٹیو ہیں اور ان ساتھ ہی ان کا لوکل ایڈریس بھی شو ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ آتی ہے وہ ہے ٹاسک لسٹ کمانڈ سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹاسک رن ہو رہے ہیں ان سب کی لسٹ جو ہے ہمارے پاس آ جائے گی. ٹاسک لکھیں گے، انٹر کریں گے، جو ٹاسک ہمارے پاس چل رہے ہیں پورے کمپیوٹر میں وہ سب کی لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی. یہ سارے جو ٹاسک ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ آ جاتی ہے وہ ہے ٹاسک کل. اب ٹاسک کل سے کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس جو ہے ٹاسک اگر ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کی جو PID ہے اس کا امیج نیم اور PID اس سے ہم اس کو جو ہے بند کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ اس کا نیم لکھ دیں گے. فار ایگزامپل اب ہمارے پاس یہ سارے جو امپورٹنٹ کام ہے اس کو ڈیلیٹ ہم نہیں کرنا چاہیں گے کسی بھی کام کو، تو آپ اس کا نام یہاں سے لکھیں گے اور آگے اس کا جو PID نمبر لکھ دیں گے تو آپ کا جو ہے ٹاسک جو ہے وہ کل ہو جائے گا. انٹر کریں گے، یہاں پر یہ بول رہے ہیں کہ آپ نے PID نمبر یا امیج نہیں لیا ہے اس لیے ہم اس کو ٹاسک کو کل نہیں کر سکتے. آپ نے جو ہے سلیش امیج اس کا نام اور سلیش PID نمبر لکھنا ہے تو آپ کا جو ٹاسک ہے وہ ریموو ہو جائے گا یا بند ہو جائے گا. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ آ جاتی ہے وہ ہے سسٹم انفو. اگر آپ کو اپنی سسٹم کی ساری انفارمیشن چاہیے کہ کیا کیا میرے سسٹم میں ہے، اگر آپ کوئی نیو لیپ ٹاپ لے رہے ہیں تب یہ آپ کی جو ہے کمانڈ کام آئے گی. تو آپ یہاں پر لکھیں گے SYS سسٹم انفو لکھیں گے. انٹر کریں گے تو آپ کو جو ہے پورا جو ہے سسٹم کی انفارمیشن آپ کی آ جائے گی کہ آپ کا سسٹم کون سا ہے، نام کیا ہے اس کمپیوٹر کا، یہ پورا کس کمپنی کا ہے، اور ساری جو ڈیٹیلز ہیں A to Z، کتنی ریم لگی ہوئی ہے، اور پورا آپ کا جو ہے پورے کمپیوٹر کا آپ کا جو ہے ڈیٹیلز آ جائے گی. اس میں کوئی بھی جو ہے
دھوکہ یا وہ نہیں ہوگا، بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ ڈیٹیلز آپ کو شو ہو جائیں گی۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے ہیلپ کی کمانڈ۔ اگر آپ ہیلپ لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ساری جو بیسکس کمانڈ ہیں وہ ساری جو سی ایم ڈی کی کمانڈ ہے جو یوزفل ہیں وہ آپ کو ساری جو ہے شو ہو جائیں گی۔ تو آپ ان کو، اگر آپ کو کوئی کمانڈ بول رہی ہے تو آپ یہ ہیلپ لکھ کے ساری کمانڈ آپ کو شو ہو جائیں گی، آپ اس کو دیکھ کے وہ کمانڈ آپ وہاں سے یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا کمانڈ بھی لکھا آئے گی اور آگے جو ہے اس کا فنکشن بھی لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے ایس او کی، ASSOC۔ تو اس سے کیا ہوگا، ساری جو کمانڈز ہیں جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں، جو فائلز جس کمانڈ سے ایسوسیٹڈ ہیں وہ ساری شو ہو جائیں گی۔ انٹر کریں گے تو ہمارے پاس یہ ساری جو ہیں، فار ایگزامپل جیسے کہ ہمارے پاس ہے یہ ساری جو ہے اس سے ایسوسیٹڈ ہے۔ یہ ہم نے ویڈیو کس سے چلانی ہے، میڈیا VLC.rm، تو یہ سارا جو ہے یہ شاید یہ آپ کے کام آئے۔ یہ ساری آپ اس سے جو ہے ایک پورا آپ کو ایکسٹینشن پتہ چل جائیں گی کون کون سی ایکسٹینشن کس کس کام کے لیے یوز ہو رہی، جیسے کہ یہ زپ فائل ہے، زپ فائل winrar.zip ایکسیس کر رہا ہے اس کو، اور اسی طرح جو ساری فائل ہیں وہ اس طرح آپ کو شو ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کمانڈ ہے وہ ہے ایٹریبیوٹ کی۔ ایٹریبیوٹ لکھیں گے، انٹر کریں گے تو آپ کے پاس جو ساری جو ڈیٹا ہے، آپ کے پاس جو ڈیسک ٹاپ پہ ڈیٹا ہے سب کا جو ہے ایکسٹینشنز آ جائیں گی کہ کس چیز میں ہے، .pdf ہے، .inc ہے، .png ہے، تو ساری جو ایکسٹینشن ہے وہ آپ کو شو ہو جائیں گی جو آپ کا ڈیٹا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہے کہ اگر آپ نے چیک کرنی ہے ڈائریکٹری آپ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، پہلے تو آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو ہے کہاں پر ورک کریں۔ اگر یہاں سے آپ کو نہیں پتہ چلتا تو آپ ایک کمانڈ کا یوز کر سکتے ہیں جس کا نام ہے CHDIR۔ چیک ڈائریکٹری سے دیکھیں گے کہ آپ کہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو پرنٹ ہوگی کہ آپ سی میں، یوزر میں، ایڈمن میں، ڈیسک ٹاپ میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے آپ کو جو ہے پورا آپ کا پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کہاں پر ورک کر رہے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے کلر کی، COLOR اگر آپ لکھتے ہیں، کلر کی کمانڈ لکھتے ہیں اور اس کے آگے اگر آپ لکھ سکتے ہیں BLU بلو، تو بلو سے تو کچھ نہیں ہوگا مگر آپ کے پاس جو ہے وہ لسٹ آ جائے گی کہ کس کمانڈ سے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کلر کے آگے 0 لکھیں گے آپ کا جو سارا ٹیکسٹ ہے بلیک ہو جائے گا، 1 لکھتے ہیں تو بلو ہو جائے گا، 2 لکھتے ہیں تو گرین ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں COLOR کلر، اور اس کو ہم اگر ٹیکسٹ کو بلو کرنا چاہتے ہیں 1 لکھیں گے تو ہمارا جو سارا ٹیکسٹ ہے وہ بلو ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک آپ فن پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے دوبارہ وائٹ کو کرنا ہے تو آپ پھر COLOR کلر لکھیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے F لکھ دیں گے تو آپ کا جو ہے دوبارہ ٹیکسٹ وائٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو آپ کو کمانڈ ہے، اگر آپ نے ڈیٹ کو چیک کرنا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ کیا ڈیٹ ہے تو آپ یہاں پر کمانڈ لکھ سکتے ہیں، ڈیٹ کی کمانڈ۔ پہلے تو آپ یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں، اگر آپ کا کوڈ لکھنا ہے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ لکھیں گے تو انٹر کریں گے، آپ کے پاس یہاں پر کرنٹ ڈیٹ جو ہے وہ شو ہو جائے گی۔ نیکسٹ اگر آپ نے ٹائم چیک کرنا ہے تو ٹائم کی کمانڈ بھی ہے، ٹائم لکھیں گے، انٹر کریں گے تو آپ کو جو ہے ٹائم شو ہو جائے گا۔ آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، اگر آپ نیو ٹائم لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ انٹر کریں گے تو آپ کے پاس شو ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہمارے پاس نیکسٹ کمانڈ دیکھتے ہیں وہ ہے ڈرائیور کویری۔ اس سے ہم کیا کرتے ہیں، ڈیوائس کی جو ہے ڈرائیور کی لسٹ نکال سکتے ہیں کہ ہمارے کمپیوٹر میں کون کون سے ڈرائیور انسٹال ہیں، اور اگر ہم نے کوئی ڈرائیور کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو وہاں سے ہم کاپی کر کے اس کا اپڈیٹ ورژن ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لکھیں گے ڈرائیور DRIV یا ڈرائیور QUERY کویری لکھیں گے، انٹر کریں گے تو ہمارے پاس سارے جو ڈرائیورز ہیں، کون سا ڈرائیور کس چیز کے لیے یوز ہو رہا ہے وہ سارے جو ہے یہاں پر آ چکی ہے، اور کون سا سسٹم کے ڈرائیور ہیں، کون سا جو ہے سسٹم کے دوسرے ڈرائیور ہیں، سارے ہمارے پاس جو ہے یہاں پر آ چکے ہیں۔ تو اس طرح ہم پوری ڈرائیورز کی لسٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں CMD کے ذریعے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے اریز کی کمانڈ۔ اریز سے ہم اگر کسی فائل کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے، 3.txt کو اگر ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ہم لکھیں گے ERASE erase 3.txt 3.txt کریں گے تو ہمارے 3 کی جو فائل ہے وہ غائب ہو گئی، یعنی ڈیلیٹ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح آپ کسی بھی فائل کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے تھرو۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کمانڈ ہے وہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے، CMD کمانڈ پرومپٹ کو کلوز کرنا ہے تو آپ یہاں لکھیں گے ایگزٹ لکھیں گے تو آپ کا جو ہے CMD بند ہو جائے گا۔ تو ہم نے فی الحال ایگزٹ نہیں کرنا، دوبارہ آن کر دیتے ہیں اس کو۔ یہاں پر CMD ہمارے پاس آ چکے ہیں، CMD اوپن کر دیں گے تو ہمارے پاس CMD آ چکے ہیں۔ اب یہاں پھر ہم دوبارہ ڈیسک ٹاپ پہ آ جائیں گے، ڈیسک ٹاپ پہ آ جائیں گے تو یہ ہمارے پاس ڈیسک ٹاپ کی لوکیشن آ گئی ہے، بڑی کر دیتے ہیں اسکرین اس کو۔ نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے رینیم کی۔ ہم رینیم لکھیں گے،
رینیم لکھیں گے. اگر ہم نے اس نیو کی فائل کو رینیم کرنا ہے تو یہاں پر ہم نیو ڈاٹ ٹی ایکس ٹی لکھیں گے. اور اگر ہم نے نیو نام لکھنا ہے فار ایگزامپل اس کا ہم لکھنا ہے عثمان نام لکھنا ہے تو ہم یہ نام اس کا لکھ دیں گے, انٹر کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے اس کا نام عثمان میں چینج ہو چکا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے ٹری کی کمانڈ. ٹری کی کمانڈ سے ایسا ہوتا یہ ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیسک ٹاپ کا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے اندر کیا پڑا ہے تو آپ کو پورا ایک جو ہے ایک فلو چارٹ سا بن کے آ جائے گا کہ کون سی ڈائریکٹری کے اندر کون سے فولڈر ہیں. تو وہ پورا ڈیٹا اگر آپ نے شو کرنا ہے تو آپ لکھیں گے ٹری, انٹر کریں گے تو آپ کا جو ہے پورا جو ہے اب کس فولڈر کے اندر کیا ہے وہ پورا ایک ٹری کی طرح کہ اس ڈیٹا کے اندر یہ ہے اس کے اندر یہ ہے تو پورا ایک چارٹ سا بنا ہوا آ جائے گا آپ کے پاس. تو نیکسٹ ہمارے پاس کمانڈ آتی ہے وہ آتی ہے آئی پی کانفگ کی. آئی پی کانفگ سے آپ کیا کریں گے اپنا جو بھی ڈیٹا ہے اپنا ایڈریس ہے آئی پی ایڈریس ہے یہ گیٹ وے ہے وہ آپ یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں. آئی پی کانفگ لکھیں گے, آئی پی کانفگ لکھیں گے, انٹر کریں گے آپ کا جو ہے سارا یہاں سے آئی پی ایڈریس شو ہو جائے گا. آپ کا گیٹ وے کیا ہے وہ سارا یہاں سے شو ہو جائے گا. اگر آپ کو ڈی این ایس کا سرور بھی چاہیے اور اس کے بعد میک ایڈریس بھی چاہیے تو اس میں نہیں شو ہوگا. اس کے لیے آپ کو ایک اور کمانڈ لکھیں گے آئی پی کانفگ اسپیس /all. یہ انٹر کریں گے تو آپ کا جو ہے ڈی این ایس کا سرور بھی شو ہو جائے گا, آپ کون سا ڈی این ایس سرور یوز کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہے میک ایڈریس کیا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ کو ایکسٹرا مل جائیں گی. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اسپیسیفک چیز ڈھونڈنی ہے کہ کس چیز کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پر لکھیں گے آئی پی کانفگ لکھیں گے. اس کے بعد آپ لکھیں گے /all, اس کے بعد اسپیس اور اس کے بعد آپ یہ پائپ لگا دیں گے /find str find string. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈی این ایس کو فائنڈ کرنا ہے تو ڈی این ایس لگیں گے, انٹر کریں گے تو یہ جو ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو ڈی این ایس کی شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ جو ہے ساری جو ڈی این ایس کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں سے شو ہو جائے گی. آپ کا کون سا ڈی این ایس سرور ہے اور آپ کا کیا اس کا نام ہے پورا وہ جو ہے آپ کو شو ہو جائے گا. اگر آپ نے اپنا میک ایڈریس کو پرنٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر لکھیں گے گیٹ میک /v لکھیں گے, انٹر کریں گے تو آپ کا جو میک ایڈریس ہے وہ آپ کا جو ہے سارے ڈیوائسز کا میک ایڈریس آپ کو شو ہو جائے گا. نیکسٹ جو کمانڈ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کمانڈ ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹری کی ہیلتھ کو دیکھنا ہے یا بیٹری کو دیکھنا ہے پوری ڈیٹیلس ہیں یہ بیٹری کے بارے میں, اگر آپ نیو لیپ ٹاپ بائی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ کمانڈ امپورٹنٹ ہوگی. اس میں ہوگا کیا کہ آپ نے لکھنا ہے پاور سی ایف جی POWER پاور سی ایف جی لکھیں گے. آگے آپ اسپیس /BATTERY بیٹری رپورٹ REPORT رپورٹ یہ لکھیں گے, انٹر دبائیں گے آپ تو آپ کو جو ہے یہ ایک URL دیا جائے گا. اور اب اس URL کو اگر آپ یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں کنٹرول سی یہ ڈاٹ آپ نے آخر میں چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پیسٹ کریں گے, انٹر دبائیں گے تو آپ کی جو پوری بیٹری کی رپورٹ ہے آپ کو شو ہو جائے گی کہ کیا آپ کی بیٹری کی ڈیزائننگ کیپیسٹی کتنی ہے, اس میں چارجنگ کتنی ہے اور ابھی جو ہے آپ کا چارج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارا ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی. اس کے اندر پورے جو ہے A to Z پوری رپورٹ آپ کو اپنی بیٹری کی مل جائے گی کہ کب یہ انسٹال ہوئی تھی اور کب تک یہ چل رہی ہے, اس کی ٹوٹل کیپیسٹی کتنی ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو اس کمانڈ کے ذریعے مل جائیں گی, دیکھنے کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے اس کمانڈ آ جاتی ہے وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس آئی پی کانفگ کا سارا ڈیٹا ہے اس کو ہم نے ایک ٹیکسٹ فائل میں کاپی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا ایک سمپل سی کمانڈ ہوتی ہے وہ ہے آئی پی کانفگ اسپیس اور یہ پائپ لگا دیں گے. آگے آپ لکھ دیں گے کلپ لکھیں گے, انٹر دبائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ایک کلپ بورڈ میں آپ کا جو پیسٹ ہو چکے آپ کسی بھی فائل کو کھولیں اور یہاں پہ اس کو کراس کر دیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں تو آپ کا جو پورا ڈیٹا ہے وہ آپ کو ایک کلپ بورڈ میں کاپی ہو چکے وہ آپ کسی بھی جگہ پیسٹ کر کے سیو کر دیں گے تو آپ کا جو ہے ایک ڈیٹا سیو ہو جائے گا بغیر آپ اس کو مینولی کاپی کریں. اس سے اچھا آپ کسی بھی چیز کو کاپی کرنا ہے آپ یہ چیز آگے لگا کے آپ کاپی کر سکتے ہیں اس کو ایزیلی. نیکسٹ جو ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے کہ آپ کے جو کمپیوٹر میں جو ساری فائلز ہیں یا ایپس ہیں جو کہ انسٹال ہیں ان کا اگر آپ کو ڈیٹا چاہیے کہ کون کون سی ایپ انسٹال ہے میرے کمپیوٹر میں, اس کے لیے آپ کیا کریں گے ایک کمانڈ ہے WMIC اسپیس PRODUCT پروڈکٹ گیٹ آگے نیم, انٹر کریں گے. جو فائل آپ کے پاس جو انسٹال ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور سارا کو جو ڈیٹا ہے وہ آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا کچھ ہی ٹائم میں. اب یہ دیکھیں یہ جنریٹ کر رہا ہے, تھوڑا سا ٹائم لے گا. تو یہ دیکھیں پورا ڈیٹا اس نے جنریٹ کر دیا ہے اور سارے جو میرے پاس سافٹ ویئر انسٹال ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اس نے
تو اس طرح آپ کے جو ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئی ایکسٹرا ایپ وغیرہ نہ انسٹال ہو جو آپ کے کمپیوٹر کو سلو کر رہی ہو، تو وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کمانڈ ہے کہ آپ اگر ٹاسک مینیجر کھولنا ہے، آپ نے سی ایم ڈی کو یوز کر سکتے ہیں، ویسے تو آپ وہاں سے بھی کھول سکتے ہیں، اگر یہاں سے کھولنا ہے تو اس کی کمانڈ ہے ٹاسک ٹاسک اور ٹاسک مینیجر لکھیں گے، انٹر کریں گے تو آپ کے پاس ٹاسک مینیجر جو ہے کھل جائے گا، تو آپ یہاں سے بھی ٹاسک مینیجر کھول سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو کمانڈ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر کا نام پتہ کرنا ہے کہ اس کمپیوٹر کا نام کیا ہے، آپ نے اگر بلوٹوتھ ڈیوائس کنیکٹ کرنی ہے، اس میں اگر آپ کا نام نہیں پتہ چل رہا کہ کیا نام ہے، تو آپ یہاں لکھیں گے ہوسٹ HOST ہوسٹ نیم لکھیں گے، تو آپ کا جو کمپیوٹر کا نام ہے وہ یہاں پر شو ہو جائے گا، یہ آپ کے کمپیوٹر کا نام یہ ہے، جیسے میرے کمپیوٹر کا نام ڈیسک ٹاپ QI یہ ہے، تو آپ میرا بھی شو ہو گیا ہے، اس طرح آپ کا بھی شو ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو کمانڈ ہے وہ ہے کہ آپ کی ونڈو کا ورژن کون سا ہے، وہ آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو VAR لکھیں گے، تو انٹر کریں گے آپ کا جو ونڈو کی ورژن کون سے ہے، جیسے 10.0. یہ سارے جو میرے کمپیوٹر کا ونڈوز کا ورژن ہے وہ میرے پاس پرنٹ ہو کے آ گیا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہمارے پاس کمانڈ ہے وہ ہے شٹ ڈاؤن کی کمانڈ۔ اگر ہم شٹ ڈاؤن کی کمانڈ لکھتے ہیں SHUT شٹ ڈاؤن، تو ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو جائے گا، اور اس کو اگر ہم انٹر پریس